बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बल हुवा क़ुरआनुम मजीद फ़ी लौहिम महफ़ूज़ आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कि अल्लाह ताला का कलाम है कुरान करीम और अल्लाह ताला कलाम फरमाता है अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से, मलाइका से। अब अल्लाह ताला जो कलाम फरमाता है उसकी कैफियत क्या होती है, ये इंसानी अक्ल से बहुत आगे की चीज़ है। हम उसकी कैफियत को नहीं जान सकते। हम अहले सुन्नत व जमात सिर्फ इतना कहते हैं कि बस वही जानता है कि उसकी कैफियत क्या है। इल्मे कलाम वालों ने उस पर कुछ कलाम किए हैं, वो मेरे सामने हैं, लेकिन मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा। हाफिज़ इब्न तैमिया ने इस मसले के ऊपर एक नया मार्का खड़ा किया था। वो फतावा इब्न तैमिया के अंदर जो इस कलाम के मसले पर बहस है वो भी मेरे सामने है। पहले मैंने इरादा किया था कि मैं यहीं से शुरू करूं कि वो इख्तलाफ इसमें क्या है और हाफिज़ इब्न तैमिया के दलाइल और दीगर अहले इल्म के जो दलाइल हैं। फिर मैंने सोचा ये बात बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं इसको मुख्तसर एक दो प्रोग्राम जो इब्तदान है, तमहीदन है, वो डायरेक्टली नज़ूल कुरान से शुरू कर रहा हूँ। तो पहला उसका ये है कि अल्लाह ताला कलाम फरमाता है बिला कैफ, हम नहीं जानते वो कैसे कलाम फरमाता है। अब जो कुरान करीम हमारे पास है इसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि ये लौहे महफूज में था, और लौहे महफूज का दूसरा नाम कुरान करीम में उम्मुल किताब है। ये सूरह रात की 39 आयत में है। अल्लाह ताला फरमाता है यमहुल्लाहु मा यशाअ व युस्बित व इंदहु उम्मुल किताब। अल्लाह जिस लिखे हुए को चाहता है मिटा देता है और जिसे चाहता है सबत फरमा देता है, और उसके पास असल किताब यानी लौहे महफूज है। इसी तरह दूसरे मुकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नहु फ़ी उम्मुल किताब लदैना लालियुन हकीम। ये सूरह ज़ुखरुफ की आयत नंबर 4 है। बेशक वो हमारे पास सब किताबों की असल लौहे महफूज में सबत है, यकीनन ये सब किताबों पर बुलंद मर्तबा बड़ी हिकमत वाला है। तो अल्लाह ताला ने अपना कलाम जो था जैसे उसने चाहा, कैफियत हम नहीं जानते, लौहे महफूज में दर्ज फरमाया। जितनी किताबें आसमान से नाजिल हुई वो सारी की सारी लौहे महफूज में थी। और सिर्फ किताबें ही नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने पूरा अपनी मखलूक का जो प्रोग्राम है, क्या होना है, क्या होने जा रहा है, अपने इल्म के मुताबिक सारा उसके अंदर जमा फरमा दिया। और वही लौहे महफूज उसके अंदर कुरान भी था। अब लौहे महफूज से फिर कुरान नीचे आया, उसकी कैफियत में आगे बयान करता हूँ, लेकिन एक दो जुमलों में मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि वो जो लौहे महफूज है उसकी शान कुरान ने जो बयान फरमाई है उसके ऊपर मैं एक दो आयात जो हैं मैं वो कोट करता हूँ ताकि पता चले कि लौहे महफूज सुभान अल्लाह क्या चीज़ है और कितनी उसकी वुसात है। और वही लौहे महफूज में जो इल्म है फिर वो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जमा कर दिया। और कुरान करीम के बारे में आगे चलकर भी मैं बताऊंगा, लेकिन एक इशारा यहीं दे दूं कि वो कुरान करीम कल्बे मुस्तफ़ा पर नाजिल हुआ है। तो माना इसका ये निकला कि जितने उलूम लौहे महफूज में हैं वो कुरान में आ गए, और कुरान कल्बे मुस्तफ़ा पर आ गया तो वो जितने उलूम थे वो ख़जाना कल्बे मुस्तफ़ा ख़जाना बन गया तमाम उलूम का। अब लौहे महफूज और जो कुरान करीम के उलूम हैं उनके बारे में एक दो आयतें आप सुनिए। अल्लाह ताला फरमाता है व इंदहु मफातिहुल गैब ला यालमुहा इल्ला हु व यालमु मा फिल बर्रि वल बहर व मा तस्कुतु मिन वरकतिन इल्ला यालमुहा वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्दि वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। अल्लाह ताला के पास हैं गैब की कुंजियाँ। माना इसका ये है कि अल्लाह ताला के पास गैब की कुंजियाँ हैं। असल में ये तारीस है उन
مشرکوں کاہنوں پر کہ وہ جو یہ دعویٰ رکھتے تھے کہ غیب کی کنجیاں یا غیب کے خزانوں کا کنٹرول جنات کے پاس ہے، وہ وہاں سے خبریں لاتے ہیں، جس کا بیان سورہ ہجر کے اندر بھی ہے، سورہ صافات کے اندر بھی ہے، سورہ جن کے اندر بھی ہے۔ تو اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں نے اگر کوئی چاہے تو اس کا مطلب ان صورتوں میں لکھا ہوا ہے کہ جنوں کا وہاں پہنچنا نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ غیب کی چابیاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تو عطا فرمایا، انہی کے قلب پر تو نازل ہوا۔ یعنی جن کو ملا ہے ان کا رد کیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ، اور جن کا رد کیا جا رہا ہے ان کا کوئی نام نہیں لیتا، حالانکہ قرآن میں وہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جانتا ہے ہر چیز کو خشکی اور تری میں۔ تو میرا موضوع آخری لفظ ہے وَلَا حَبَّ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، یعنی کوئی پتا گرے، چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور پھر کہاں ہے وہ؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، نہ کوئی تر نہ کوئی خشک، کوئی ایسی چیز نہیں مگر وہ کتاب مبین میں ہے۔ اور کتاب مبین سے مراد تفصیلاً لوح محفوظ ہے اور اجمالاً قرآن ہے۔ اسی لوح محفوظ کی تفسیر ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ، یہ دونوں آیتیں جو میں پڑھ رہا ہوں، پہلی سورہ انعام کی 59 ہے اور دوسری 38 ہے، اس کے اندر بھی یہی ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون، ہم نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جس کو تفصیل سے اشارتاً صراحتاً بیان نہ کر دیا ہو، وہ ہر چیز اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے اور سب نے اللہ کے حضور جمع کیے جانا ہے۔ یہ اصل میں تعریض ہے ان مشرکین کے پاس جو کہتے تھے ان پر جو کہتے تھے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، اللہ کو کیا پتہ لگے گا کون کہاں مرا، کہاں سے اٹھنا، یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ میں نے پورا ریکارڈ رکھا ہوا ہے، اس کی ایک ایک چیز لوح محفوظ میں ہے۔ تو یہ لوح محفوظ کی شان ہے۔ ایک تیسری آیت سورہ یونس کی 61 آیت ہے۔ اگر میں اس پر ساری لوح محفوظ کی آیتیں پڑھنے لگوں تو پورے پروگرام کئی اسی پر ہو جائیں، لیکن میرا وہ مقصد نہیں ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوح محفوظ کی شان کیا ہے، جہاں سے قرآن آیا اور لوح محفوظ قرآن میں آیا اور قرآن قلب مصطفیٰ پر آیا۔ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب علیہ السلام، آپ لوگوں کو قرآن کی تلاوت بتایا کریں اور ان کو بتایا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے۔ وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز پر نگہبان ہوتا ہے، جو بھی کرتے ہو۔ کوئی چیز مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، کوئی چیز ایسی نہیں، چھوٹی بڑی، اللہ تعالیٰ پہلے تو اس کو خود جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے وہ، اور پھر اس کے بعد کیا ہے، وہ ہر چیز کو وَلَا مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر چھوٹی بڑی چیز کو اس کے اندر لکھ دیا گیا ہے۔ اب ایک آیت لوح محفوظ کی اور پڑھ کے پھر میں لوح محفوظ کی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے نطفے سے پیدا فرمایا اور پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا کہ عورتیں بنی، مرد بنے اور ان کو عمریں دیں، کسی کی زیادہ عمر کسی کی کم عمر، یہ سارے اللہ کے اختیار میں ہے۔ لیکن مرد کس نے بننا ہے، عورت کس نے بننا ہے، اس کی عمری کتنی ہوگی، کتنا اس نے کھانا ہے، کتنا رہنا ہے، کب جانا ہے، کب دنیا میں آنا ہے، تو یہ ہر چیز ہے الا فی کتاب، کتاب مبین کے اندر۔ اور آخری لفظ جو ہے ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک اللہ پر بہت آسان ہے۔ اصل میں یہ اس بات کا رد ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ مشرک کہتے تھے کیسے پتہ چلے گا کوئی کہاں مرا، کیسے اٹھا، اللہ کیسے حساب کرے گا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے علم کا اظہار فرما رہا ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے اور میں نے تو یہ سارا پروگرام لوح محفوظ کے اندر لکھ بھی دیا ہے۔
اب ان آیات کی تلاوت کے بعد آپ کے سامنے یہ پکچر آ گئی کہ لوح محفوظ ایک وہ آفس ہے، ایک وہ چیز ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو درج فرمایا۔ تورات بھی وہاں تھی، زبور بھی وہاں تھی، انجیل بھی وہاں تھی، قرآن بھی وہاں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو جو دینا تھا وہ وہاں سے جبرائیل علیہ السلام نے نقل کیا، اس نبی کو عطا کیا، لا کر دیا۔ اسی طرح قرآن بھی وہیں تھا، تو ساری کتابیں اسی سے نکلی، اور اس لیے اس کا نام ام الکتاب ہے۔ تو ام الکتاب کا مطلب ہوتا ہے روٹ، جس سے کوئی چیزیں نکلے۔